آج ہم آپریشن سندور پر مودی حکومت کی لوک سبھا میں 15 گھنٹے کی بحث کا جائزہ لیں گے، جو حقائق سے زیادہ سیاسی تماشے کا منظر بنی۔ کیا یہ واقعی دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی تھی یا ہندوتوا حامیوں کو خوش کرنے کا ایک ڈرامہ؟ اپوزیشن کے تیز سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت نے جواب دہی سے کیسے منہ موڑا؟ چلیے جانتے ہیں۔ مودی حکومت نے آپریشن سندور کو دہشت گردی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن قرار دیا، لیکن لوک سبھا کی بحث میں جوابات سے زیادہ دھواں اٹھا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ پہلگام حملے کے 3 مبینہ دہشت گرد مارے گئے، لیکن 3 ماہ کی خاموشی کے بعد یہ اچانک انکشاف کتنا معتبر ہے؟ راہل گاندھی نے براہ راست پوچھا۔ حکومت نے 3 ماہ تک حملہ آوروں کی شناخت یا گرفتاری کی کوئی اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا یہ آپریشن پہلے سے جاری تھا یا تنقید سے بچنے کی چال؟ جواب میں امیت شاہ نے بس اتنا کہا کہ یہ آپریشن غیر معمولی خفیہ نوعیت کا تھا اور مزید بتانا قومی سلامتی کے خلاف ہوگا۔ کیا یہ جواب دہی ہے یا محض بہانہ؟ اور میڈیا جنگ کی لہر اٹھا رہے تھے تو اچانک جنگ بندی کا ڈرامہ کیوں رچا گیا؟ ٹرمپ کی ثالثی اور مودی کی ذلت آمیز خاموشی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈھیٹائی سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی، اور یہ دعویٰ ایک بار نہیں بار بار کیا گیا، بلکہ 25 بار یا اس سے زیادہ بھی۔ لیکن وزیر اعظم مودی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس جھوٹ کو براہ راست جھٹلائیں۔ راہل گاندھی نے مودی کو 2 ٹوک طریقے سے چیلنج کیا کہ اگر وہ اندرا گاندھی جیسی ہمت رکھتے ہیں یا اس کا 50% بھی رکھتے ہیں تو آج صدن میں یہ کہہ دیں کہ ٹرمپ نے جھوٹ کہا ہے۔ مگر وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران پانی پی پی کر اپوزیشن کو نشانہ تضحیک تو بنایا اور بہت دیر تک لگی لپٹی سناتے رہے، لیکن براہ راست ٹرمپ کا نام لے کر راہل کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ ڈی ایم کے کی کنی موڑی نے بھی پوچھا، کیا حکومت تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی؟ کیا یہ ہماری خود مختاری پر حملہ نہیں؟ حکومتی بینچوں سے بس یہ بہانہ آیا کہ بھارت نے فیصلہ خود کیا، لیکن ٹرمپ کے دعوے پر اقوام متحدہ یا کسی عالمی فورم پر ایک لفظ کیوں نہیں بولا گیا؟ جنگی نقصانات پر پردہ پوشی۔ آپریشن سندور کے دوران ہندوستانی جنگی جہازوں کے نقصان پر ترنمول کانگریس کے سوگت رائے نے پوچھا، اگر کوئی نقصان نہیں ہوا تو ایئر فورس کی 2 پروازیں کیوں منسوخ ہوئیں؟ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ امتحان نہیں تھا کہ ہر پرچہ دکھایا جائے، نتیجہ دیکھیں۔ کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں؟ راجناتھ نے بالواسطہ نقصانات کی تصدیق کی جب انہوں نے کہا کہ پنسل ٹوٹنے یا قلم کھو جانے سے فرق نہیں پڑتا، اگر نقصانات نہ ہوئے تو واضح اعداد و شمار کیوں نہیں پیش کیے؟ یہ کھوکھلا دفاع قوم سے دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ راہل گاندھی نے پوچھا، جب حملہ آوروں نے امرناتھ یاترا کے راستے پر حملہ کیا تو سی آر پی ایف اور سیکیورٹی فورسز کہاں تھیں؟ انٹیلیجنس کی ناکامی کا حساب کون دے گا؟ بیسرن وادی جیسے حساس سیاحتی مقام پر دہشت گرد کیسے گھس آئے اور بغیر مزاحمت فرار ہو گئے؟ سیکیورٹی کی کمی اور ہنگامی صحت سہولیات کی غیر موجودگی پر کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ اس کے بجائے اپوزیشن کو پاکستان کا حامی کہہ کر دبایا گیا۔ کیا یہ جمہوری جواب دہی ہے یا آمرانہ ہٹ دھرمی؟ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا، لیکن پھر سے اے ڈی بی اور آئی ایم ایف پاکستان کو اربوں ڈالر کے قرض کیسے ملے؟ پرینکا گاندھی نے پوچھا، اگر پاکستان پر دباؤ کامیاب تھا تو چین نے یو این اجلاس میں اس کے حق میں ووٹ کیوں دیا؟ عالمی برادری نے پہلگام حملے کی مذمت کیوں نہیں کی؟ پاکستانی فوجی سربراہ کو امریکی دعوت اور چین کی کھلی حمایت پر کوئی جواب نہیں آیا۔ حکومتی وزراء نے بس کانگریس کے دور کی ناکامیاں گنوائیں،
کیا ماضی کی کمزوریوں سے موجودہ سوالوں کا منہ بند کیا جا سکتا ہے؟ مودی حکومت کی یہ پوری بحث ایک سیاسی تماشا تھی جس کا مقصد سچ کو چھپانا اور ہندوتو حامیوں کے زخمی جذبات کو سہلانا تھا۔ آپریشن سندور کو فتح کہہ کر پیش کیا گیا، لیکن جب راہل گاندھی نے پرینکا گاندھی، کنیموری اور سوگت رائے جیسے اپوزیشن لیڈروں نے تیز و تند سوالات اٹھائے تو جوابات کی جگہ تانے دیے گئے۔ ماضی میں کیا ہوا تھا وہ راگ الاپا گیا اور جذباتی نعرے سنائے گئے۔ ٹرمپ کی ثالثی، جنگی نقصانات اور انٹیلیجنس ناکامیوں پر خاموشی سے ایک بات تو واضح ہے کہ حکومت حقائق سے بھاگ رہی ہے۔ پارلیمنٹ جو جمہوریت کا سب سے بڑا فورم ہے، اسے ایک تماش گاہ بنا دیا گیا۔ بی جے پی نے اپنے حامیوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے کچھ کیا، اسی پر خوش ہو جاؤ، لیکن جب اپوزیشن نے جواب دہی مانگی تو انہیں پاکستان کا حامی کہہ کر خاموش کر دیا گیا۔ اگر عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں سچ نہ پا سکیں تو پھر سچ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ یہ فتح کس کی ہے، مودی حکومت کی یا پروپیگنڈے کی؟ مودی حکومت نے پارلیمنٹ کو سوالوں کا جواب دینے کی جگہ اپنے حامیوں کو خوش کرنے کا پلیٹ فارم بنا دیا، لیکن راہل، پرینکا اور اپوزیشن کے سوالات اب بھی گونج رہے ہیں۔ جمہوریت جواب دہی مانگتی ہے، اور یہ جواب دہی کوئی راشٹرواد کا لبادہ اوڑھ کر چھپا نہیں سکتا۔ کیا مودی حکومت ان سوالوں کا سامنا کرے گی یا پروپیگنڈے کے دھوئیں میں سچ کو دباتی رہے گی؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اس تعلق سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تھا آج کا خبر تجزیہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔